बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन हमने मखसूस किया होता है आपकी कॉल्स के लिए। हमारा टेलीफोन नंबर जो है वो आपके सामने चलना शुरू हो गया है। आप टेलीफोन पर कॉल कर सकते हैं, थोड़ा सा वेटिंग पीरियड होगा इंशाअल्लाह ताला, और आप हमारे मेहमान से भी बात कर सकेंगे। हमारे आज मेहमान हैं मोहम्मद शफ़ात रसूल भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। साहब, आपको उम्रे की बहुत ज़्यादा मुबारक हो। खैर मुबारक। ठीक है, आप खैरियत से हैं? वो उम्रा, जब उलमा इकराम उम्रा करके आए तो पता ही नहीं चलता उम्रा करके आए, क्योंकि इमामा पहना होता है। आम आदमी करके आए तो उसका पता चल जाता है कि ये उम्रा जो है वो करके आए। हुज़ूर अक़दस, आज आप हमारा टेलीफोन नंबर देख के आप हमें कॉल कर सकते हैं। कोई भी मसला हो, अगर आपका, खुदा करे कि किसी को भी कोई मसला ना हो, लेकिन ज़िंदगी है, साथ साथ मसले जो है वो चलते रहते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं। वज़ाइफ से और मशवरे से इंशाअल्लाह हदिया करते हुए आपको जो भी खिदमत कर सके वो ज़रूर करेंगे। वज़ाइफ पढ़ना ज़्यादा अच्छा होता है, ज़िक्र करना ज़्यादा अच्छा होता है, या आपके ख़्याल में तावीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है किसी भी मसले के हल के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तस्बीहात और ज़िक्र, इसकी तो बड़ी अहमियत है कुरान और सुन्नत में। और अल्लाह ताला क्योंकि हमारा खालिक है, तो खालिक का ज़िक्र करना ये बहुत ज़रूरी है। इसके बारे में उलमाए किराम बताते हैं कि जितना आप अल्लाह को सोचोगे और अल्लाह का ज़िक्र करोगे तो तुम्हारा ज़हन, तुम्हारा दिल, तुम्हें रूहानी एतबार से, नफ्सियाती एतबार से तुम्हें एक सुकून मिलेगा। और जितना आप खालिक को छोड़ के मखलूक की तरफ ज़हन को लगाओगे, मतलब दुनिया के मामलात, घर के मामलात, कारोबारी मामलात, उसमें जितना ज़्यादा उलझते जाओगे वो आपको ज़हनी तौर पर, कल्बी तौर पर, जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और परागंदा करते जाएंगे। सो दुनियादार नहीं होना चाहिए? दुनियादार होना चाहिए, क्योंकि एक मुसलमान होता ही वो है जो पहले दुनियादार होता है। दुनियादार का मतलब ये है कि आपने दुनिया में रहना है और दुनिया को कैसे गुजारना है, दुनिया को अंदर गुजारने का उसलूब जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा वाज़ेह इरशाद फरमाया है। एक सहाबी के घर गए तो उसने नया घर बनाया था, तो आपने दुआ फरमाई। तो दुआ फरमाने के बाद आपने फरमाया कि ये रोशनदान किस लिए बनाया है? तो उसने कहा हुज़ूर हवा के लिए। तो मेरे आका ने फरमाया इसको बनाते हो अगर नियत आज़ान की कर लेते तो इसके बनाने का सवाब होता। हवा तो आनी ही आनी थी। कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह फ़लसफ़ा है कि अगर तुम कोई भी काम करते हो, रब की रज़ा और आखिरत की नियत करोगे तो तुम्हें दुनिया में भी उसका सिला मिलेगा और आखिरत में भी मिलेगा। और अगर सिर्फ दुनिया का इरादा करोगे तो फिर अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया में देगा, वमा लहू फिल आखिरत मिन खलाक, फिर तुम्हारे लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। मैं कॉलर से बात कर लूँ, फिर तावीज़ की बात आपसे सुननी है कि तावीज़ की तासीर या असर जो है वो क्या होता है। जी अस्सलाम वालेकुम कॉलर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या नाम मेरी बेटी का? सोबिया। जी सोबिया, हुक्म फरमाई। भाई मेरे दो मसले हैं, मैंने अपने अब्बू और भाई के बारे में पूछना है। जी फरमाइए। पहले मैं अपने भाई के बारे में पूछूंगी। मेरे भाई ना हर वक्त गुस्से में रहते हैं। गुस्से में रहते हैं? हाँ, बात भी कोई नहीं होती, फिर भी गुस्से में रहते हैं। अच्छा, क्या नाम भाई का? तसव्वुर। क्या नाम है? तसव्वुर हुसैन। तसव्वुर? हाँ जी। तसव्वुर हुसैन, ठीक है। मैं शादीशुदा है खैर से? नहीं, मंगनी हुई है। किसके साथ हुई है मंगनी? कजन के साथ हुई है, उसका नाम नफीसा है। क्या नाम है उसका? नफीसा परवीन। चलो, ये गुस्सा ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह शादी के बाद, फिक्र ना करो। पक्की बात है? पक्की बात है। तो बहुत ज्यादा करते हैं ना। हाँ, वो ठीक कर लेगी। वो जो आने वाली है ना, वो सारा गुस्सा ठीक कर लेगी। हाँ, ये तो है। हम भी उसे यही कहते हैं। हाँ, ये सारी जो इसकी नाक के ऊपर मक्खी नहीं बैठने देता ना, फिर ये शहद की मक्खी भी बैठने देगा। हाँ, ये तो है। जो आराम से चलो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा बर्दाश्त करो। तो शादी इसकी कब तक हो जाएगी? 5 साल हो गए मंगनी को। हो जाएगी, कोई फिक्र की बात नहीं है इंशाल्लाह। मेरे अब्बू हैं, वो हर वक्त बीमार रहते हैं, दर्द जिस्म में से दर्द ही नहीं जाती उनके। अब्बू का नाम क्या है? सैफुल्लाह। सैफुल्लाह के जिस्म में क्या दर्द हैं? घुटनों में दर्द हैं, जोड़ों में दर्द हैं, या वैसे दर्द हैं? हाँ जी, जोड़ों में दर्द है, जोड़ों में। तो जोड़ों में दर्दों को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अर्थराइटिस। अच्छा। हाँ, तो अभी तक अब्बू को कभी आप लोग डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए?
لے کے جاتے ہیں, ہاں جو بھی کہیں بھی بتاتے ہیں ادھر ہی لے کے جاتے ہیں. تو وہ کیا کہتے ہیں پھر؟ وہ کہتے ہیں میں نے ہڈی والے ڈاکٹر کے پاس جانا, ان کے پاس بھی لے گئے ہیں. تو ہڈی والے ڈاکٹر نے کیا کہا یہ بتاؤ؟ وہ کہتے ہیں بس آرام کرو. ہیں ہاں آرام کرو, میڈیسن دے دیتے ہیں, کچھ دے دیتے وہ کھا لیتے ہیں. وہ میڈیسن تو صرف پین کلر ہوگا نا میرا بیٹا؟ ہاں جی, وہ تو اور کوئی دوائی نہیں ہوگی. لیکن بہرحال اس میں بہت زیادہ مشورہ جو ہے وہ تمہیں آرتھوپیڈک فزیشین یا آرتھوپیڈک سرجن کا ہی ماننا چاہیے, اسی کے پاس جانا چاہیے. لیکن مجھے پتہ نہیں کیوں نہیں کسی ڈاکٹر نے کہا کہ وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ بھی کرائیں, وائٹامن بی کا ٹیسٹ بھی کرائیں. یہ کرانے چاہیے تھے, یہ ٹیسٹ کرانے چاہیے تھے. وائٹامن B12 کا اور وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ جو ہے وہ ضرور کروانا چاہیے. ہڈیوں کے جوڑ والوں کو عام طور پہ جب مسلز کے اندر درد ہوتی ہے نا تو وہ اس کو ڈفرینشیٹ نہیں کر سکتے کہ یہ مسکولر پین ہے یا یہ جوڑوں کا درد ہے, کنفیوز ہوتے ہیں اس معاملے میں. اس لیے جب آپ 50+ ہو جائیں نا تو آپ کو اپنا وائٹامن ڈی کا ٹیسٹ جو ہے وہ ضرور, خواتین کو تو خیر 30 کے بعد بھی کرانا چاہیے ضروری طور پہ, لیکن آدمیوں کو 50 کے بعد ضرور کرانا چاہیے. اپنے والد کو اومیگا 3 دینا شروع کرو, ایک میگنیشیم اور زنک. یاد رہے گا, اگر نہیں یاد رہے گا تو یوٹیوب پہ جب آئے گا تو پھر دیکھ لینا. اومیگا 3 1000 mg اومیگا 3, میگنیشیم گلائسینیٹ, اس کا پورا نام ہے میگنیشیم گلائسینیٹ. میگنیشیم گلائسینیٹ دینا ہے اور زنک دینا ہے. زنک ہوگا 50 mg, میگنیشیم ہوگا 500 اور D3 ہوگا 1000. یہ دو, تاکہ والد صاحب کے اندر کچھ مسلز کے اندر تھوڑی سی جو ہمت طاقت ہے وہ واپس آئے. اور کہنا کہ کچھ ایکسرسائز مشورے کے ساتھ ڈاکٹر کے ضرور کریں جس سے کہ ان کے جو جوڑ ہیں ان کے گرد جو مسلز ہیں وہ زیادہ طاقتور ہو جائیں. یہ مشورہ لے کر کرنا ہے انہوں نے. نہیں وہ ڈاکٹر تو کہتے ہیں کہ آپ آرام بھی کرو اور تھوڑا بڑا کام بھی کرو. وہ کھیتی باڑی کا کام کرتے, کام تو وہ صحیح کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. انہیں کہنا کہ چلتے پھرتے ہر وقت نا چلتے پھرتے اپنے والد سے کہنا کہ آیت کریمہ پڑھتے رہا کریں. اچھا ٹھیک ہے, انہیں بھی بہت غصہ آتا ہے. کوئی بات نہیں, بس آیت کریمہ پڑھیں, غصے کے اوپر زیادہ نوٹ نہ بناؤ, اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا. جی السلام علیکم. تبسم. وعلیکم السلام. کیا جی اللہ کا کرم میرا پیارا بچہ, حکم فرمائیے بیٹا. سر مجھے آپ سے پوچھنا کہ تقریباً 6 ماہ پہلے نا میری منگنی ہوئی تھی, تو جب پرپوزل آیا تو امی نے استخارہ کیا اس کے متعلق نا. تو استخارے میں امی نے دیکھا تھا دہی اور دودھ کو. امی کہتے ہیں میں نے اس میں سے نہ دودھ پیا دہی بھی پیا. اس کے بعد منگنی ہو گئی, سب کچھ ٹھیک تھا. تقریباً بیٹا ایک سیکنڈ ہے نا, آپ کا نام تبسم ہے؟ جی تبسم ناز. تبسم ناز. آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ غلام زہرا. غلام زہرا. زہرا. اور جس سے آپ کی منگنی ہوئی ان کا کیا نام ہے؟ فاہد رضا. کیا نام ہے؟ فاہد رضا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی, فاہد ہے یا طاہر ہے؟ فاہد رضا. فاہد رضا. ٹھیک, فاہد سے آپ کی منگنی ہو گئی. اب کیا ایشو ہے؟ انہوں نے استخارہ کیا اور استخارے میں خواب میں ان کو دودھ اور دہی نظر آیا. جی امی نے کیا. جب تقریباً 1 ماہ پہلے جو ہے نا وہ امی نے, ہم نے ان کو کال کی ویسے ہی کیجول. کیا چیز؟ سوری پھر کہنا. 1 ماہ پہلے تقریباً اپنا امی ہم نے ویسے کال کی نا, ہماری طرف سے ہم نے کال کی. تو اس میں انہوں نے بتایا کہ جو ہے نا فہد نے نکاح کر لیا ہے. وہ تو امی نے, خیر ہم نے کال بند کر دی, کوئی ایشو نہیں. اس کے بعد ان سے جو بھی رابطہ ہوا, ان کے فیملی ممبرز جو ہے نا وہ ڈفرینٹ باتیں بتاتے ہیں. کوئی کچھ بتاتا ہے, کوئی کچھ بتاتا ہے. تو اس کے بعد گھر میں کافی زیادہ ٹینشنز ہیں, مطلب ایج وائز بھی. اب میری ایج بھی ابو 30 ہے. تو امی بہت زیادہ پریشان ہے, میں خود بھی پریشان ہوں کیونکہ امی, میرے ابو کی ڈیتھ ہو گئی ہے ویسے بھی, اور امی بہت پریشان رہتی ہیں. میں چاہتی ہوں کہ کچھ ایسا بتائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس مشکل سے نکالے, اور تاکہ میری امی کو بھی جو ہے نا وہ سکون نصیب ہو. تبسم, یہ جو آپ نے ساری منگنی والی بات بتائی, اس میں سے ایک سوال کیا نکالا آپ نے؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں وہ انہوں نے مطلب ایک طرح کا انکار ہے نا, جو انکار انہوں نے کیا ہے, حالانکہ کوئی ایسی ریزن ویسے نظر نہیں آتی.
مطلب انہوں نے یہ کہہ دیا، پہلے انہوں نے کہہ دیا کہ اس نے کسی سے نکاح کر لیا، پھر انہوں نے کہہ دیا نہیں وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے ہیں، اس طرح کی ڈفرینٹ باتیں انہوں نے کی، تو ختم ہو گیا۔ تبسم کوئی بات نہیں نا، لوگوں کی اپنی رائے بھی ہوتی ہے، لوگوں کی اپنی چوائس بھی ہوتی ہے، لیکن اس ساری بات کو جو آپ نے پہلے والی بات بتائی نا، یہ شکایت کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں تھا بیٹا، یہ آپ نہ بھی بتاتے تو فرق نہ پڑتا۔ آپ کا صرف ایشو جو مجھے سمجھ میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ ایج زیادہ ہو رہی ہے، والد صاحب بھی نہیں ہیں، اور آپ کو شادی کے لیے وظیفہ چاہیے، یہی کہہ رہی ہیں نا آپ؟ جی انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ آپ نے لکھ لینا ہے، جو کہ علامہ صاحب بتائیں گے۔ شفاعت بھائی آپ نے شادی کے لیے وظیفہ بتانا ہے، 30+ ہو گئی ہے بچی کی عمر، اور جلد از جلد شادی ہو جائے۔ یہ سورۃ الکوثر پڑھیں، سورہ کوثر پڑھیں روزانہ 33 بار، 33 ٹائمز، اور آیت کریمہ، آیت کریمہ پڑھیں کتنا؟ 111 بار، 111 دفعہ میری بیٹی آپ نے پڑھنا ہے آیت کریمہ روزانہ، اور 33 ٹائمز پڑھنی ہے سورہ کوثر۔ انشاءاللہ تعالیٰ 41 دن یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ بہتر سبب بن کرتے رہیں، ویسے اس کے بعد کرتے رہیں باقی مسائل و مشکلات کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ یہ اثر کرتے رہیں، لیکن 41 دن آپ نے وداؤٹ اینی بریک جو ہے وہ یہ کرنا ہے کہ آپ نے 111 دفعہ آیت کریمہ اور 33 ٹائمز جو ہے وہ سورہ کوثر پڑھنی ہے، 41 ڈیز تک اس میں بریک نہیں آنا چاہیے، بریک نہیں آنا چاہیے، یہ کریے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی السلام علیکم بیٹا مقصود بھائی۔ وعلیکم السلام جی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر۔ سر میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا ہے۔ یہ آواز میں اتنا ایکو کیوں ہے؟ جی حکم کیجئے۔ سر میرے بیٹے کا نام، آپ کا نام کیا ہے بچے؟ سوری، مقصودہ۔ مقصودہ، ٹھیک ہے مقصودہ۔ میرے بیٹے کا نام کوئی کام نہیں چل رہا، اس کی تقریباً 29 سال عمر ہے۔ بیٹے کی تعلیم کتنی ہے، نام کتنا ہے، اور کیا ہے کام جو کہ نہیں چل رہا؟ BSc تعلیم ہے اس کی۔ اچھا، کام وہ نا پراپرٹی کا کرتا تھا، اس کا ساتھ ایک دوست تھا۔ اچھا، اس نے نا اپنی رقم نکال لی ہے، اور میرے بیٹے کے پاس اب اتنی رقم نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے ٹھیک پراپرٹی کا۔ ٹھیک، تو پراپرٹی کے کام کے لیے اس کو رقم کیوں چاہیے؟ پراپرٹی کے لیے رقم چاہیے کہ کیوں، اس نے خرید کے بیچنے ہیں؟ وہ مکان بنا کے نا سیل کرتا تھا۔ تو کنسٹرکشن کا کام کہو نا، پراپرٹی کا کام تھوڑی ہے، یہ کنسٹرکشن کا کام ہے۔ یہ بیٹے کا نام کیا ہے؟ غلام رسول۔ غلام رسول، اچھا پہلی بات تو یہ کہ غلام رسول کر لے گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ اچھا بچہ ہے اور یہ محنتی ہے اور یہ فوکسڈ ہے، یہ کر لے گا، تم اس پہ گھبراؤ نہ۔ دوسری بات، شادی شدہ ہے؟ کہتا ہے اسے کہا سعودی چلے جاؤ یا دبئی، نہیں یورپ جانا ہے، یورپ وہ کام بنتا رک جاتا ہے۔ اچھا میری پیاری بہن، تم نا اپنے بیٹے کے لیے نا اچھی بات کرو، کوئی کام بنتے نہیں رک جاتا، یہ کامیاب ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، کنسٹرکشن میں رہے گا تو بھی کام یہ ہوگا، غلام رسول سعودی عرب جائے گا تو بھی کامیاب ہوگا، بنتے رک جاتے، اس طرح کی غلط باتیں نہیں کرتے، منہ سے اچھی بات نکالتے ہیں۔ سعودی عرب جانا نہیں چاہتا، یورپ جانا چاہتا ہے۔ نہیں، یورپ جانے کا کوئی چکر ہی نہیں ہے، نہیں جا ہی نہیں سکے گا، یہ سادہ آدمی ہے، نہ ہی وہاں سیٹل ہو سکے گا، جانا ہے تو مڈل ایسٹ جائے، اور سعودی عرب سب سے بیسٹ ہے۔ اسے کہنا سورہ اخلاص پڑھ لے گا، پڑھ لے گا، بس اس کو یہ کہنا ہے۔ اور آپ نے بحیثیت والدہ مقصودہ ہمیشہ منہ سے اپنی اولاد کے لیے اچھی بات نکالنی ہے۔ سر بہت اچھی، میں تو دعائیں مانگتی ہوں سارا دن۔ دعائیں بھی مانگنی ہے، بات بھی اچھی لگانی ہے، یہ نہیں کہتے کہ رکاوٹ ہو گئی ہے، ہو نہیں رہا، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے آسانی کی دعا کریں۔ یہ لہجے میں بڑا فرق ہوتا ہے، میں سب سے کہہ رہا ہوں، صرف آپ سے نہیں، سب سے کہہ رہا ہوں، تمام لوگ جب کوئی بات کرتے ہیں تو ناشکری والا لہجہ نہیں آنا چاہیے، اور یہ ورنہ اس طرح کی باتیں یوں لگتی ہیں جیسے کہ ایک دم اس طرح کوئی شخص کہہ رہا ہے جیسے کوئی بندش ہو گئی ہے یا کسی نے روک دیا ہے کام، ایسا نہیں، اچھا بچہ ہے، آگے چلے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس اسے کہو سورہ اخلاص پڑھے، سعودی عرب جائے یا کنسٹرکشن میں رہے، دونوں طرف اللہ وسائل جو ہے وہ بالکل کھول دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ تعالیٰ۔ نوکری اگر ڈھونڈنی ہو تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اس کے لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ سورۃ العصر پڑھیں آپ، سورہ عصر، اور آپ نے جس طرح بتایا سورۃ الاخلاص، وہ بھی دل کے اطمینان اور دل کی مضبوطی اور ذہن کی مضبوطی اور ارادوں کی مضبوطی، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی ساری صفات، اللہ کی صفات کا ذکر۔ سورہ عصر کتنا پڑھیں؟ سورۃ العصر وہ کم سے کم 112 دفعہ یا 111 دفعہ پڑھیں وہ روزانہ، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کے ارادوں میں بھی مضبوطی پیدا کرے گا، اور اس کے کام میں سوچ کو بھی وسیع کرے گا، اور اس کے کام میں بھی
اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بیٹا اگر آپ یہ مقصودہ لکھ نہ سک رہی ہو تو آپ اس کو یوٹیوب پہ دیکھ لینا، وہاں سے آپ کو یہ وظائف جو ہیں وہ انشاءاللہ ضرور مل جائیں گی۔ جی السلام علیکم۔ جی سعدیہ بیٹا، جی اللہ کا کرم میری پیاری بیٹی۔ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اولاد سے نوازیں، تو اس کے لیے مجھے وظیفہ چاہیے۔ سعدیہ آپ کے شوہر کا کیا نام ہے؟ فیصل کامران۔ فیصل کامران۔ جی پہلے بچے ہیں آپ کے؟ نہیں، میری سیکنڈ میرج ہے تو نہیں ہے۔ سیکنڈ میرج ہے، پہلے کوئی بچے نہیں ہیں آپ کے؟ نہیں، پہلے کوئی بچہ۔ کتنی ایج ہے سعدیہ آپ کی؟ میری 38 ہے۔ تو آپ نے ابھی تک آئی وی ایف کی طرف نہیں ٹرائی کیا؟ نہیں اقبال انکل، 4 منتھ ہوئے شادی کو، تو 5 سٹارٹ ہے، تو ڈاکٹروں کے پاس گئے تھے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ابھی آپ نے قدرتی طریقے سے ٹرائی کریں، اگر نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ رجوع کریں۔ ڈاکٹر جو تھے وہ ایم بی بی ایس تھے یا گائنیکالوجسٹ تھے؟ گائنیکالوجسٹ۔ ہاں اچھا، یہ آپ ہی کی دوسری شادی ہے یا آپ کے میاں کی بھی دوسری شادی ہے؟ ان کی بھی دوسری شادی ہے۔ ان کے بھی پہلے بچے نہیں ہیں؟ نہیں ہے۔ ویسے میں اپنے ڈاکٹروں پہ نا حیران ہوں، سارے میری طرح کے ہی ہیں بیچارے۔ ڈاکٹروں نے آپ کو ٹیسٹوں کے لیے بھی نہیں کہا؟ نہیں، ہم لوگ گئے تھے تو میری فیملی زیادہ پریشر ڈالی کہ میڈیسن لے لو کیونکہ نہیں فیملی پریشر ڈالتے ہی میڈیسن کے لیے تو نہیں ساتھ ڈال سکتی نا پریشر، ڈاکٹر نے ٹیسٹوں کے بعد فیصلہ کرنا ہے۔ آپ کو کسی ڈاکٹر نے ٹیسٹ ہی نہیں کہے، نہ آپ کو نہ فیصل کو؟ کہا نہیں ہے، نہیں ٹیسٹ نہیں کہا۔ تو بیٹا فوری طور پہ ڈاکٹر بدلو۔ آپ کس شہر میں رہتی ہیں؟ جی میں گجرات کے پاس لالا منہ سے وہاں پہ رہتی۔ ہائے دیکھو، بڑے اچھے گائنیکالوجسٹ آپ کے شہر کے اندر ہیں۔ میرا پہلا مشورہ تمہیں یہ ہے کہ آپ دونوں میاں بیوی کو اپنے ٹیسٹ کرانے چاہیے، اور یہ ٹیسٹ کیا ہوں گے یہ ڈاکٹر آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد میڈیکیشن کے اوپر اسسٹنس لینی پڑے گی۔ بلال انکل میری خواہش ہے کہ میں میڈیسن پڑھتی ہوں، قدرتی وظیفے۔ بیٹا میری خواہش ہے کہ سارے لوگ کرپشن سے باز آ جائیں، اور میری دعا بھی یہ ہے، میرے لیے دعا۔ اور میں جتنی میری زندگی ہے اتنے عرصے سے میں دعا کر رہا ہوں۔ شفاعت رسول بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو جھولی پھیلا کے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک سے کرپشن ختم کر دے۔ یہ خواہش ہونا اچھی بات ہے، دعا کریں، لیکن دعا بھی تو کرنی ہے نا، دوا بھی تو کرنی ہے نا، دال واو ولی وہ بھی تو کرنی ہے نا بیٹا، صرف خواہش پہ نہیں چلنا، کیونکہ آپ کی ایج بریکٹ جو ہے نا وہ ونڈو اس میں بڑی کم ہے میرے بچے، اس لیے فوری طور پہ آپ نے ڈاکٹر کے پاس دونوں نے جانا ہے، دونوں میاں بیوی نے جانا ہے، اپنے ٹیسٹ کراؤ، میڈیکیشن پہ جاؤ۔ میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو اسسٹنس چاہیے ہوگی آئی وی ایف کی، اس لیے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور آیت کریمہ ہر وقت پڑھتے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے انشاءاللہ تعالیٰ، اور نیک اور صالح اولاد کے لیے دعا کیا کرنی چاہیے؟ اس کے لیے اگر قرآن کی آیت انہیں آتی ہے تو رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، اگر یہ نہیں ان کو آتی تو پھر یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا وہاب، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ اس کی روزانہ 5 تسبیح 5 تن کے نام پر پڑھیں، اللہ حسنین کریمین کے صدقے میں اولاد دے گا۔ کیا خوبصورت بات کیا آپ نے، وقفے بھی جانا پڑے گا مجھے، لیکن بات بڑی خوبصورت کی ہے۔ ہاں ہاں ہاں، واہ واہ، شفاعت رسول نے اتنی خوبصورت بات کی ہے ماشاء اللہ تعالیٰ۔ وقفہ لیتے ہیں جناب، آپ کا ہمارا نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ شفاعت رسول بھائی ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، وظائف اور مشورے سے آپ کو انشاءاللہ ہدیہ پیش کریں گے۔ وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ہمارے ساتھ محمد شفاعت رسول بھائی ہیں، آپ کے لیے وظائف اور مشورہ دونوں جو ہیں وہ خدمت کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں اور بات کر سکتے ہیں۔ انتل یاسمین ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ یہ نام اپنا پھر سے پرناؤنس کرنا، کیا نام ہے پورا؟ انتل یاسمین۔ اچھا، حکم کیجئے انتل یاسمین۔ سر میری شادی کو 8 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ آپ کی شادی انتل یاسمین کس سے ہوئی ہے؟ انتل نہیں، امتل۔ امتل آپ کی شادی کس سے ہوئی ہے؟ قمر آباد۔ آپ 8 سال میں آپ نے کتنی دفعہ ٹیسٹ کرائے ہیں؟ 1-2 دفعہ کروائے ہیں۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کیا مسائل ہیں؟
تو آپ نے علاج نہیں کرایا؟ کروا رہے ہیں. علاج کے بغیر معاملہ مشکل ہے. ٹھیک ہے. ابھی آپ کی کتنی ایج ہے؟ 35. آپ کو ابھی تک پتہ نہیں، آج گائنی کے زیادہ کالز آ رہی ہیں، آپ کو کسی نے آئی وی ایف ابھی سجیسٹ کیوں نہیں کیا؟ سب ڈاکٹر اعجاز ہے ملتان سے، انہوں نے نہیں کیا، ان سے گئے تھے ان کے پاس. دیکھو میری یہ رائے ہے، اللہ کرے کہ یہ رائے غلط ہو، میرے خیال میں میڈیکل اسسٹنس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. سو تمہیں امیجیٹلی، کیونکہ ایج بریکٹ تمہاری ختم ہو رہی ہے، امیجیٹلی تمہیں آئی وی ایف کی طرف جانا چاہیے. لیکن تم دونوں کو آئی وی ایف میں جانے کے لیے بھی میڈیکل اسسٹنس چاہیے ہوگی. ٹھیک ہے. جو پڑھنے کے لیے ہے نا، وہ شفاعت رسول بھائی بتائیں گے کہ آپ پڑھیں کیا، آپ بھی اور آپ کا شوہر بھی پڑھیں کیا شفاعت بھائی؟ اس کے لیے یہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں. سورہ فاتحہ پڑھیں، کیونکہ سورۃ الفاتحہ کا معنی ہوتا ہے کہ کھول دینا، رکاوٹوں کو دور کر دینا، پریشانیوں کو ختم کر دینا. سورۃ الفاتحہ یہ روزانہ 63 بار پڑھیں. 63 پڑھ کے اور پانی پر دم کر کے دونوں میاں بیوی پئیں اس کو. کوئی ایک پڑھ لے، پانی پہ دم کرے اور دونوں پی لیں. دونوں پی لیں اور 63 دن پئیں. 63 دن. اور وہ بات جو آپ نے کی ہے نا کہ علاج، وہ بھی ضروری ہے، کیونکہ علاج بھی سنت ہے، صرف دعا اور تسبیحات سنت نہیں ہے. علاج بھی سنت ہے. علاج بھی سنت، ساری سنتیں پوری کرنی چاہیے. ان چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اسباب علاج ہے اور فوق الاسباب جو ہے وہ دعا ہے اور تسبیحات ہیں. سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، 63 دفعہ پڑھنی ہے، 63 دن پڑھنی ہے، اور پانی پہ دم کرنا ہے. آپ نے بھی پینا ہے اور آپ نے شوہر کو بھی پلانا ہے. جی السلام علیکم شازیہ. وعلیکم السلام. جی میرا بیٹا حکم فرما پتر. سر میرا بیٹا زہیب حسن ہے، یہ ابھی پڑھ رہا ہے. کس کلاس میں پڑھ رہا ہے؟ یہ اس نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کر رہا ہے. اچھا، زہیب پاس ہی کھڑا ہے؟ جی یہ پریشان بہت رہتا ہے سر. کیا پریشانی ہے زہیب کو؟ بس یہی کہ اس کے والد اس کے ساتھ جھگڑتے رہتے ہیں کہ آپ کام کب کرو گے، کیا کرو گے. ہاں تو والد پوچھتے ہی ہیں، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ بس پھر دونوں جھگڑنے لگ جاتے ہیں نا سر. اس میں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ مجھے ذرا کھل کے بتاؤ. زہیب سے پوچھو کیوں جھگڑتا ہے، والد سے کیوں جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ بس وہ اس کا باپ کہہ رہا ہے کہ کام کرو، یہ ابھی پڑھ رہا ہے نا، اس کی ابھی پوری نہیں ہوئی اسٹڈی. اچھا بیٹا، میں نے تقریباً 18 سال 19 سال پڑھا ہے، اور 19 سال میں سے زندگی کے آخری 9 سال پڑھتے ہوئے کام کیا ہے. زہیب جو ہے یہ خاص اسپیشل بچہ ہے کوئی کہ یہ پڑھتے ہوئے انٹرنشپ یا جاب نہیں کر سکتا؟ پتہ نہیں سر، یہ کوئی نہیں پتہ نہیں کیسے نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. آپ نے بیٹے کو سمجھانا نہیں ہے؟ جی سمجھاتی ہوں، لیکن یہ آگے سے خاموش ہو جاتا ہے اور بس کچھ بولتا بھی نہیں ہے. تو ابا کے ساتھ بولتا ہے، تمہارے ساتھ نہیں بولتا؟ جی. واہ 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 واہ، کتنا سمجھدار بچہ ہے ماشاء اللہ تعالیٰ. زہیب سے بات کراؤ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زہیب کس کلاس میں ہو تم، کس ایئر میں ہو تم؟ جی ابھی سیکنڈ ایئر میں ہوں. سیکنڈ ایئر میں. لاہور میں ہو، کہاں ہو؟ نہیں فیصل آباد میں. فیصل آباد میں ہو. اب آپ گریجویشن کس چیز میں کرو گے؟ کمپیوٹر سائنسز میں؟ جی کمپیوٹر سائنسز کی فیلڈ ہی ہے یہ، سافٹ ویئر انجینئرنگ. کس چیز کی فیلڈ ہے؟ کمپیوٹر سائنسز کی فیلڈ ہی ہے، سافٹ ویئر انجینئرنگ. سافٹ ویئر انجینئرنگ کرو گے. تو ابا کیا کہتے ہیں کہ تم جاب بھی ساتھ کرو؟ جی. تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں انٹرنشپ، ہاں بہت بچے انٹرنشپ کرتے ہیں ساتھ، پیسے بھی کماتے ہیں. اس میں پرابلم کیوں ہے؟ جی پرابلم تو کوئی نہیں ہے، بس وہ ادھر مطلب کوئی ملتا نہیں ہے. ملتا نہیں ہے تو اس میں ابا سے لڑنے کی تو بات نہیں ہے نا پھر. جی مل جائے گا، تم ٹرائی کرو، یقین کرو مل جائے گا. یہ بات میں نہیں بالکل بھی ایکسیپٹ کرتا. تم سیکنڈ ایئر میں ہو، 2 سال تمہارے اگلے ہیں، آدھا سال یہ بھی ہوگا، 2-2.5 سال ہیں. زیادہ تر بچے جو ہے وہ انٹرنشپس جوائن کر لیتے ہیں. اس سے یقین کرو کہ ان کا جو سی وی ہے نا وہ بڑا تگڑا ہو جاتا ہے اور ایکسپیرینس بھی بہت ہو جاتا ہے. والد کے ساتھ لڑنے کا تو کوئی میرے بیٹے تیرے پاس جواز ہی نہیں ہے نا، کوئی جواز نہیں ہے. ابا جو تمہیں مشورہ دے رہے ہیں وہ تمہاری بھلائی کے لیے بیٹا، تمہارے لیے بہتر ہے. انٹرنشپ کرو،
ट्यूशन पढ़ा लो, चलो तुम्हें जॉब नहीं मिलती ना, ट्यूशन पढ़ा लो, किसी कंप्यूटर कॉलेज के अंदर पढ़ाना शुरू कर दो ट्यूशन, ये तो कर सकते हो? जी जी। कि नहीं कर सकते? जी जी कर सकता हूँ। अच्छा चल फ़र्ज़ करो तुम इस पर भी कौन नहीं करता, तो FSC तो पढ़ा सकते हो ना? जी अगर तुमको वो यू भी नहीं होता, तुम मैट्रिक तो पढ़ा सकते हो ना? जी जी। तो तुम ये तो नहीं सिर्फ कह सकते कि मुझे कुछ काम नहीं मिलता। जी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। ज़रूर करनी है कोशिश, और अम्मा की नहीं माननी तुमने, जी ठीक है? अम्मा जो है वो ना वो मोहब्बत से मशवरा देंगी, अब्बा प्रैक्टिकल मशवरा दे रहे हैं, जी जी। ठीक है? अल्लाह कामयाब करेगा तुम्हें, बहुत ज़्यादा कामयाब करेगा। तुम एक छोटी सी तस्बीह पढ़ सकते हो? जी जी कोई वजीफा बता देंगे, पढ़ सकता हूँ। ओके, तुम सिर्फ सूरह इखलास पढ़ना जानते हो? जी जी। पढ़ लोगे? जी कैजुअली पढ़ते रहा करो, जी जी। उससे फ़ायदा ही होगा कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी खोल देगा इंशाल्लाह ताला। और ये जो तलखी मजाज है ये तुम्हारे अंदर है नहीं बेटा इतनी। मुझे नहीं पता कि आप अब्बा से क्यों लड़ते हैं, लड़ने की बात ही नहीं। अब्बा का नाम क्या है? अब्बा शौकत अली। यार अब्बा लड़ता है। अब्बा लड़ता है ना, अब्बा शरीफ आदमी है, जी हैं? अगर तुम कहते ना अब्बा जान लड़ते हैं तो ये लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ होता। तुम कह रहे हो अब्बा लड़ता है, अभी फ़र्क नज़र आ गया ना? जी जी। ये तुम्हारा काम नहीं है बेटा इस तरह, वो तुम्हारे वालिद साहब हैं, अब्बा है मेरा, मुनासिब नहीं लगता, ठीक है? जैसे वालदा हैं आपकी, आपसे मोहब्बत करती हैं, इस तरह वालिद भी आपसे मोहब्बत करते हैं और वो प्रैक्टिकली चाहते हैं कि आप कोई अच्छा काम करें। आप सूरह इखलास पढ़ो, अल्लाह ताला कोई ना कोई ज़रिया तुम्हारे लिए खोल देगा। ये अच्छी और प्रैक्टिकल बात है। एहतराम वाजिब है कि नहीं? एहतराम तो बाप का एहतराम फ़र्ज़ है, माँ का भी, माँ की खिदमत। अगर इसमें फ़ैसला किया जाए कि अफजलियत किसकी है या आगे पहले नंबर पर कौन है, तो फ़ुक़हा किराम ने हदीस से इस्तिदलाल किया है कि बाप के आने पर एहतरामन खड़ा होना ज़रूरी होता है। माँ के लिए अगर ना भी खड़ा हो तो कोई हर्ज नहीं। लेकिन खिदमत के हवाले से पूछा तो साहबी ने, हज़ूर मुझ पर किसकी खिदमत है? मैं तेरी माँ की। फिर पूछा किसकी? हुस्न अखलाक। खिदमत किसकी? तेरी माँ की। चौथी बार फिर मेरे आका। वैसे सहाबी का शुक्रिया अदा करना चाहिए, उसने चौथी दफ़ा पूछ लिया। शायद वो अपने बाप के बारे में पूछना चाहता था इसलिए फिर मैं सुम्मा अबूक, अब तेरा बाप। इनकी वालदा को मैं एक, अगर आप इजाज़त दें, वजीफ़ा कि सूरह लुक़मान का दूसरा रुकू है, उसको पढ़कर पानी पर दम करके इस बच्चे को पिलाएं। सूरह लुक़मान का दूसरा रुकू, पानी पे दम करें और बच्चे को पिलाएं। 21वें पारे में है सूरह लुक़मान, ठीक, उसका दूसरा रुकू, पहला नहीं। वो पढ़ के पानी पर दम करके एक दफ़ा ही पढ़ें, दम करके इसको बच्चे को पिलाएं। 12 दिन पिलाएं, बस इंशाल्लाह बच्चे में तब्दीली आ जाए इंशाल्लाह ताला। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि बाप का एहतराम बहुत ज़रूरी है और माँ का भी, दोनों का एहतराम ज़रूरी है। कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम दुआए मुस्तजाब लेना चाहते हो तो फिर अपने माँ बाप से रब्ता किया करो। तो माँ बाप से बढ़ के, जिनके बारे में कहा कि उनकी, आज आपका दिल बड़ा गुदाज है, आपने बड़ी आला सूफियाना बात करती है, क्या बात है। आज आप वो जब शफात भाई सूफियाना बात कर देते हैं ना तो यकीन करो मेरा दिल ही नहीं करता कोई और बात करने को। मेरा दिल चाहता है कि मैं सिर्फ शफात की ना बातें सुनूं, बस ये बोलते रहें और मैं सुनता रहूँ। यकीन करो वो दिल की कैफियत ही बदल जाती है। अक्सा है हमारे साथ। जी अक्सा, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? अल्लाह का करम मेरी प्यारी पुत्र, हुक्म। यार ये मैंने ना अपने रिश्ते के बारे में पूछना, मेरा रिश्ता होता है वो टूट जाता है। क्या होता है रिश्ते को अक्सा? रिश्ता होता है टूट जाता है मेरा। क्यों टूट जाता है? यार ये कभी मेरी मंगनी तक, हालांकि मेरी मंगनी तक बात चले जाती है, निकाह तक चले जाती है, मगर वो टूट जाता है। कोई कहता है बुलाओ का असर है, कोई कहता है कोई कुछ असर है। क्या कहता है कोई कुछ? क्या कहता है? क्या वजह होती? सॉरी आहिस्ता बोलो जरा। कहते हैं कि बुलाओ का असर है। किसका असर है? बुलाओ का। बलाओं का? बला जी। कौन कहता है ये? सर ये मैंने दम करवाया था ना तो उन्होंने मुझे बताया था। तो सर मैंने काफी दम वगैरह करवाया, पढ़ाई भी पढ़ी है, मगर रिश्ता नहीं होता मेरा। तो ये जिसने दम किया उसने कहा है कि तुम पे कोई बलाएं हैं? हाँ जी। तो उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया कौन है बलाएं? नहीं सर। तुम्हें क्या लगता है कौन है बलाएं? हाँ ये तो मुझे भी नहीं पता। वो कहते हैं कि मैं रात को सोती हूँ ना, मुझे ख्वाब भी इतने अजीब अजीब से आते हैं, जैसे कोई मुझे मार देगा, मेरा गला पकड़ लेगा और ऐसे महसूस होता है कि मेरे पास से कोई जा रहा है। अच्छा अक्सर वैसे तुम अपनी प्रैक्टिकल ज़िंदगी में अच्छी खासी बहादुर खातून हो।
तो हाँ, तो तुम्हें किसने मारना बेटा? कितनी उम्र है बेटी आपकी? सर मेरी 25 साल होने वाली है। शादी इंशाल्लाह अल्लाह तानी कर देगा, फिक्र नहीं करो। और ये बलाओं वाला जिसने तुम्हें मशवरा दिया ना, उसके पास ना जाओ। क्यों जाती हो? सर वो आपको पता है फिर दम वगैरह भी तो करवाना पड़ता है ना। तो दम खुद अपने आप को कर लिया करो, अम्मा को कहा करो तुम्हें दम कर दिया करें। तो सर आप फिर बता दें कोई। मैं तुम्हें शफात भाई से कहता हूँ तुम्हें वजीफ़ा बताएं, लेकिन ये अपने आप को ना गलत ख्यालात में ना डालो, क्योंकि बलाओं का असर है, अल्लाह आसानी कर देगा इंशाल्लाह। अक्सा के लिए कोई वजीफ़ा बताइए शादी का, जल्द अज जल्द हो जाए। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील, हस्बन अल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर, नेमल मौला व नेमल वकील, ये पढ़ते निअमन नसीर, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये बेटा जी आपने पढ़ता रहना है। और हस्बन अल्लाह व नेमल वकील पढ़ने का एक कुलिया जो बताया था किसी उस्ताद ने, और ये बड़ा कामयाबी का था, वो था 450 दफ़ा एक ही जगह पे बैठ के एक ही वक्त में इसको बांध के पढ़ना। अगर आप ये कर सकती हैं और ये नीयत करके कि अल्लाह ताला जो है वो मेरा जज भी होगा, मेरा वकील भी होगा, सारा कुछ जो है वो अल्लाह ताला होगा, आप अल्लाह के हवाले कर दें बात को इस नीयत के साथ, और अल्लाह ताला यकीन कीजिए आपको इसका ज़रूर अजर देगा। एक लेंगे छोटा सा वक्फा और आएंगे अभी वापस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का दिन होता है जनाब आपकी कॉल्स का, आपसे बात करने का। हमारा टेलीफोन नंबर आपके सामने चल रहा होता है। आज हमारे साथ शफात रसूल भाई हैं जो कि आपको वज़ाइफ और मशवरे के साथ भी नवाज रहे हैं। ये हदिया होता है पूरी ईमानदारी और खुलूस के साथ। आज 2 ऐसे कॉलर्स थे जिनको कि मैं नहीं समझता कि वो डॉक्टर से जब मशवरा करते हैं तो वो किस तरह के डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, जो कि डॉक्टर्स उनको टेस्टों के बग़ैर जो है वो उनका वक्त ज़ाया कर रहे होते हैं। वो मेरी प्यारी बच्चियाँ जो कि 30s प्लस में हैं और वो कई सालों से प्रेगनेंसी के लिए इंतज़ार कर रही हैं, खुदा के वास्ते किसी अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट से फ़ौरी तौर पे रब्ता करते हैं, ताकि आपकी जो रिप्रोडक्टिव विंडो है उसके दरमियान ही जो प्रेगनेंसी करनी है, अगर असिस्टेंस के साथ या नेचुरली जैसे भी, उस पर फ़ौरी तौर पे अमल दरामद जो है वो किया जा सके। लेकिन महल्ले का डॉक्टर जो है वो शायद ये परसीव ना कर सकता हो, लेकिन आपको स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। छोटे शहरों में भी आजकल बहुत से स्पेशलिस्ट जो हैं वो मौजूद हैं। मैं हैरान होता हूँ कि DHQ के अंदर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के अंदर भी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भी बड़े बड़े पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स जो हैं वो लगे हुए हैं। उनसे प्राइवेटली आप मशवरा जो है वो ज़रूर लें, लेकिन अपनी विंडो को जो है वो और कमज़ोर या कम ना करें। बहन नाइला है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बेटा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, मुझे ना अपने बारे में मालूम करना था। सर मेरी तबीयत सही नहीं। आप टीवी बंद कर दोगे नाइला? अच्छा सर। टेलीविज़न बंद कर दो बेटा। जी सर। सर मेरे ना जॉइंट्स में ना मैं बैठ जाती हूँ तो उठा नहीं जाता। मेरे जॉइंट्स में बहुत दर्द है सर। मेरे छोटे छोटे बच्चों का साथ है, 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। मेरे से कुछ मेरे हाथ पैर जैसे मूव नहीं करते सर। मेडिसिन ले लेती हूँ तो सही रहती हूँ, यानी कि वो डेल्टा कोटिल खाती हूँ सर, जो है ना सर वो बताई डॉक्टर ने ना जो मना करी है वो टैबलेट खा रही हूँ तो सही हूँ, वरना सर मेरी तबीयत बिल्कुल सही नहीं। आप दवाई क्या खा रहे हो? पेन किलर खाते हो, क्या करते हो, या कोई स्टीरॉइड ले रहे हो? नहीं सर, पेन किलर सारी लेती हूँ, जैसे ना सारी जितनी भी है ना, डेल्टा कोटिल लाजमी है उसमें सर, जो डॉक्टर ने मुझे मना करा हुआ है कि ये नहीं खानी है आपने, वो मैं लाजमी लेती हूँ। तो उससे नहीं, आप डॉक्टर के मशवरे के अगेंस्ट ले रही हैं दवाई? जी सर बिल्कुल। शाबाश है सर मैं क्या करूँ, मजबूरी है ना, क्योंकि मैं चल फिर नहीं सकती हूँ, उठ बैठ नहीं सक रही हूँ, तो मेरी मजबूरी है। आप किस शहर में रहती हैं बेटा? सर मैं कराची में रहती हूँ। कराची में आप कौन से अस्पताल जाती हैं या कहाँ का डॉक्टर है? सर अब्बासी शहीद में जाती हूँ, जो ऑर्थोपेडिक के होते हैं ना स्पेशलिस्ट हैं सर ये। सर मुझे उन्होंने बताया कि जैसे आपको गठिया की बीमारी है। ऑर्थोपेडिक एक अलग डॉक्टर होता है, रूमेटिज्म का डॉक्टर अलग होता है, ये सुपर स्पेशलिटी है। आपने सिर्फ एक हड्डियों के डॉक्टर के पास नहीं जाना, रूमेटिज्म के डॉक्टर के पास जाना है। ये बुनियादी तौर पे जी फरमाइए। जी सर, असल में ना फाइनेंशियली भी यानी कि सर अफोर्ड नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा महंगी टैबलेट आती है ना।
بیٹا دیکھو میں ٹیبلٹ کے بارے میں تو رائے دے نہیں سکتا، نہ مجھے دینی چاہیے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسے ڈاکٹر کے پاس جاؤ جو رومیٹزم کا ڈاکٹر ہو. یہ رومیٹزم ہڈیوں کا ڈاکٹر جو ہے نا آرتھوپیڈک، وہ نہیں اس کو ڈیل کر سکتا، یہ رومیٹزم والا ڈاکٹر ڈیل کرے گا. یہ بنیادی طور پہ انفلیمیشن ان دا باڈی ہوتا ہے. اب وہ انفلیمیشن کو کس چیز سے کنٹرول کرنا ہے، وہ بہت سے ٹیسٹ ہوتے ہیں جس سے بتایا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے یہ کنٹرول ہوگی. اس لیے یہ جو میں فی الحال آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں نا وہ صرف یہ ہے کہ سر ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جیسے میرے ساتھ کوئی معاملات چل رہے ہوں، کیونکہ 7-8 سال ہو گئے. بیٹا یہ رومیٹزم ہے، اس میں معاملات کیسے چل سکتے ہیں؟ اچھا یہ کوئی معاملات نہیں ہے. اچھا سر صحیح ہے. اس میں یہ دوسری بات یہ جی سر فرمائیے، آپ فرمائیے. سر یہ کہ میرے شوہر ہیں، کامران نام ہے ان کا. سر یہ ہر وقت غصے میں رہنا، چیخنا چلانا، گالیاں بکنا، بچوں کے سامنے اتنے بیہودہ الفاظ یوز کرنا، سمجھتے نہیں ہیں. 10 سال ہو گئے سر، پریشان، ٹینشن ہے گھر میں، اتنے یعنی کہ ٹینشن ہے. 10 سال میں ماشاء اللہ تعالیٰ 4 بچے ہیں آپ کے. جی سر. ٹھیک ہے الحمدللہ. لیکن آپ اپنے شوہر سے، اور شوہر آپ سے راضی کیوں نہیں ہے؟ سر پتہ نہیں کیا مسئلے ہیں ان کے ساتھ. بیوی کو نہیں پتہ ہونا چاہیے کہ کیا وجہ ہے؟ سر اصل میں تو جیسے باہر جاتے ہیں دوستوں میں نا، جیسے کچھ کر لیتے ہیں، جیسے نشہ وغیرہ ہوتا ہے نا. بیٹا نشہ کیوں کرتا ہے وہ؟ گھر سے کیوں جاتا ہے وہ؟ سر پتہ نہیں سر، یہ پتہ سب کچھ ہوتا ہے، سب پتہ ہوتا ہے. چرس وغیرہ پیتے ہیں نا تو ان کو بیوی کو سب پتہ ہوتا ہے. جی سر مجھے پتہ ہے، بالکل پتہ ہے سر، مجھے بالکل پتہ ہے. اچھا یہ چرس پیتے ہیں. اچھا آپ نے اپنے لیے ایک وظیفہ جو ہے نا وہ شفاعت بھائی نے آپ کو بتانا ہے اور آپ نے وہ پڑھنا ہے. اگر آپ ابھی لکھ نہیں سکتی تو آپ نے اس کو یوٹیوب پہ دیکھ لینا ہے. ایک تو آپ نے ان کو وظیفہ دینا ہے صحت کے لیے، اور میں آپ کو جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ میں بھول نہ جاؤں. آپ نے سینیمن، اس کو کہتے ہیں دال چینی اور ہلدی، ان دونوں کا استعمال بہت زیادہ کرنا ہے، بہت زیادہ کرنا ہے. یہ دونوں اینٹی انفلیمیٹری ہیں. اس سے آپ کو شاید اگر سکون نہ بھی ملے، لیکن یہ جو میڈیسن آپ لیں گی اس میں اس کو ہیلپ ضرور ملے گی. وظیفہ دیجیے گا. جی اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے. تو سورہ یاسین کا آخری رکوع، سورہ یاسین کا آخری چھوٹا سا رکوع ہے، ٹھیک، اس کو 4 دفعہ پڑھیں، ٹھیک، اور 5ویں دفعہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں. کیا بات ہے. سورہ یاسین کا آپ نے آخری رکوع پڑھنا ہے 4 دفعہ، اور 5ویں دفعہ اس کو آپ نے ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے. یہ جو آپ نے آخری 5ویں دفعہ پڑھنا ہے نا، یہ وہ چلہ ہے جو کہ آپ نے صحیح والا بتایا. پانی پر دم کر کے، پانی پہ دم کریں اور اس کو پیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی صحت دے اور آپ کے جذبات جو ہیں اپنے شوہر کے بارے میں ان کو بھی مثبت بنائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کو سلامتی دے اور سلامتی بانٹنے والوں میں سے رکھے.